القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن أن يجاب عن الثاني بما ذكره بعض المحققين من أن الإشارة إلى النقطة إشارة للخط الذي هي طرفه، فإن الإشارة إلى الخط لا يجب أن تكون منطبقة عليه، بل الإشارة إليه قد تكون امتدادا خطيا موهوما آخذا من المشير منتهيا إلى نقطة منه، فكأن نقطة خرجت من المشير وتحركت نحو المشار إليه فرسمت خطا انطبق طرفه على تلك النقطة من المشار إليه. وقد تكون امتدادا سطحيا ينطبق الخط الذي هو طرفه على ذلك الخط المشار إليه، فكأن خطا خرج من المشير ورسم سطحا انطبق طرفه على المشار إليه. والفرق بين الإشارتين أن الأولى إشارة إلى النقطة قصدا وإلى الخط تبعا، والثانية بالعكس. ويمكن أن يجاب عن الثاني بما ذكره بعض المحققین، اور ممکن ہے کہ دوسرے اعتراض کا جواب اس طور پر دیا جائے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ من أن الإشارة إلى النقطة إشارة للخط الذي هي طرفه، فإن الإشارة إلى الخط لا يجب أن تكون منطبقة عليه، بل الإشارة إليه قد تكون امتدادا خطيا موهوما آخذا من المشير منتهيا إلى نقطة منه، فكأن نقطة خرجت من المشير وتحركت نحو المشار إليه فرسمت خطا انطبق طرفه على تلك النقطة من المشار إليه. کہ نقطہ کی طرف اشارہ کرنا اس خط کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کا وہ نقطہ کنارہ ہے، اس لیے کہ خط کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے اس کا خط کے اوپر منطبق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خط کی طرف اشارہ کبھی تو امتداد خطی موہوم ہوتا ہے، جو اشارہ کرنے جو مشیر سے نکلنے والا خط کے ایک نقطے کی طرف پہنچنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مشیر سے ایک نقطہ نکلا اور اس نے مشار الیہ کی جانب حرکت کی، اور اس نے ہوا کے اندر فضا کے اندر وہمی طریقے پر ایک خط بنا دیا جس کا کنارہ مشار الیہ ہے، جس کا کنارہ مشار الیہ کی اس نقطے پر جا کر منطبق ہو گیا۔ وقد تكون امتدادا سطحيا ينطبق الخط الذي هو طرفه على ذلك الخط المشار إليه، فكأن خطا خرج من المشير ورسم سطحا انطبق طرفه على المشار إليه. اور کبھی خط کی طرف اشارہ امتداد سطحی ہوتا ہے کہ وہ خط جو سطح کا کنارہ ہے اس خط پر منطبق ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ مشیر سے ایک خط نکلا اور اس نے ہوا کے اندر فضا کے اندر وہمی طریقے پر ایک سطح بنائی جس کا کنارہ مشار الیہ ہے، جس کا کنارہ مشار الیہ پر منطبق ہو گیا۔ شارح کہتے ہیں والفرق بين الإشارتين أن الأولى إشارة إلى النقطة قصدا وإلى الخط تبعا والثانية بالعكس، کہ دونوں اشاروں کے اندر فرق یہ ہے کہ پہلا اشارہ نقطے کی طرف بالقصد ہے اور خط کی طرف بالتبع، اور دوسرا اشارہ اس کے برعکس ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ، حلول کی تعریف ماتن نے ذکر کی تھی، اور اس کے بعد اس تعریف پر 3 اعتراضات کیے گئے تھے۔ یہاں سے شارح
ان 3 اعتراضات میں سے دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور محققین کے حوالے سے یہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ اطراف کا حلول جو ذی اطراف کے اندر ہوتا ہے، اس پر حلول کی تعریف جو آپ نے ذکر کی ہے صادق نہیں آتی، کیونکہ اطراف اور ذی اطراف میں اختصاص الشہید بشیء تو موجود ہے، مگر اتحاد پر اشارہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تھا اعتراض۔ شارح اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے جو اتحاد فی الاشارہ کی بات کی ہے، اس میں اشارے سے مراد عام ہے، خواہ اشارہ بالقصد ہو یا بالطبع ہو۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشارہ خواہ بالذات ہو یا بالعرض ہو، یعنی دو چیزوں کی طرف اشارے میں اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کی طرف اشارہ بالقصد ہی ہو، بلکہ اگر ایک شے کی طرف اشارہ بالقصد اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے شے کی جانب بالطبع ہو جائے، تب بھی اتحاد فی الاشارہ متحقق ہو جائے گا۔ اور اطراف اور ان کے ذی اطراف کے اندر اس طرح کا اتحاد فی الاشارہ پایا جاتا ہے۔ نقطے کی طرف اشارہ کرنے سے خط کی طرف، اور خط کی طرف اشارہ کرنے سے نقطے کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک کی طرف بالقصد اور دوسرے کی طرف بالطبع ہو۔ ٹھیک یہی حال خط اور سطح، اسی طرح سطح اور جسم کا ہے کہ ان میں بھی اتحاد بالاشارہ پایا جاتا ہے، ایک کی طرف بالقصد اور دوسرے کی طرف بالطبع۔ لہذا حلول کی تعریف حلول اطراف فی ذوی الاطراف پر صادق آ رہی ہے۔ لہذا حلول کی جو ہم نے تعریف ذکر کی ہے، یہ اپنے تمام افراد کو جامع ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ایک کی طرف اشارہ بالقصد اور دوسرے کی طرف اشارہ بالطبع کیسے ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل شارح نے بیان کی ہے، اور اس کو سمجھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اشارہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اشارہ امتداد خطی، نمبر 2 ہے اشارہ امتداد سطحی، اور نمبر 3 ہے اشارہ امتداد جسمی۔ اشارہ امتداد خطی اس اشارہ کو کہتے ہیں جس میں مشیر سے موہوم طریقے پر ایک نقطہ نکلتا ہے اور وہ مشار الیہ کی طرف حرکت کرتا ہے، اور فضا میں خط موہوم بناتا ہوا مشار الیہ کے نقطے پر جا کر منطبق ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی شے کی طرف نوکدار چیز سے اشارہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے ہاتھ میں سوئی لیا، اور سوئی سے ہم نے ایک مثال کے طور پر پھل ہے رکھا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، تو کہا جائے گا کہ سوئی کی نوک سے ایک نقطہ نکلا وہمی طریقے پر، ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہمی طریقے پر ایک نقطہ نکلا، اور وہ جو مثال کے طور پر سیب ہے مشار الیہ، اس کی جانب حرکت کرے گا، اور فضا میں خط موہوم بناتا ہوا جو مشار الیہ سیب ہے اس کے نقطے پر منطبق ہو جائے گا۔ چونکہ اس اشارے میں فضا کے اندر خط موہوم ممتد یعنی دراز ہوتا ہے، اس لیے فلاسفہ اس اشارے کو امتداد خطی کہتے ہیں۔ دوسرا اشارہ امتداد سطحی ہے۔ یہ وہ اشارہ ہے جس میں مشیر سے موہوم طور پر ایک خط نکلتا ہے اور وہ مشار الیہ کی طرف حرکت کرتا ہے، اور فضا میں سطح موہوم بناتا ہوا مشار الیہ کی خط پر جا کر منطبق ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مثال لے لیجیے، ہم نے سوئی سے ایک شے کی طرف اشارہ کیا، سیب ہی لے لیجیے، ہم نے سیب کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کچھ یوں کیا کہ سوئی کا جو نوکدار حصہ دھاردار حصہ ہے وہ مشار الیہ کی طرف ہو، اور دوسری جانب اشارہ کی دوسری قسم ہے اشارہ امتداد سطحی۔ اشارہ امتداد سطحی کسے کہتے ہیں؟ وہ اشارہ ہے جس میں مشیر سے موہوم طور پر ایک خط نکلتا ہے
اور وہ مشار الیہ کی طرف حرکت کرتا ہے اور فضا میں سطح موہوم بناتا ہوا مشار الیہ کے خط پر جا کر منطبق ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی دھاردار چیز کو لے لیجیے، چھری کو ہم لے لیتے ہیں، تو کسی دھاردار چیز مثال کے طور پر چھری کو ہم نے ہاتھ میں لیا اور اس سے ہم نے مثال کے طور پر ایک پپیتے کی طرف رکھا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا اور اس طور پر کہ اس کی تیز دھاردار جو دھار والا حصہ ہے وہ مشار الیہ کی طرف ہے اور دوسری جانب سے ہم اس کو پکڑے ہوئے ہوں، تو کہا یہ جائے گا کہ اس کی ممتد دھار سے موہوم طریقے پر ایک خط نکلا اور فضا میں سطح بناتا ہوا جو مشار الیہ پپیتا ہے ہمارا، اس کے خط پر جا کر منطبق ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں چونکہ فضا میں جو سطح ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، موہوم ہوتی ہے، اس لیے اس کو امتداد سطحی کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے امتداد جسمی۔ امتداد جسمی کسے کہتے ہیں؟ امتداد جسمی وہ اشارہ ہے جس میں مشیر سے سطح موہوم نکلتی ہے اور فضا میں جسم موہوم بناتی ہوئی مشار الیہ کی سطح پر منطبق ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی چوکور جسم کو ہاتھ میں لے کر کسی شے کی طرف اشارہ کریں، اس طور پر کہ اس مربع کی ایک سطح مشار الیہ کی طرف کیے ہوئے ہوں، تو اس جسم مربع سے ایک سطح موہوم نکلے گی اور فضا میں جسم موہوم بناتی ہوئی مشار الیہ کی سطح پر منطبق ہو جائے گی۔ جب آپ اشارہ کی تینوں قسم سمجھ چکے تو اب آپ اس کو سمجھیے کہ مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم خط، سطح اور جسم کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو ان اشارات ثلاثہ میں سے کون کون سے اشارے کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر خط کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اشارہ امتداد خطی اور امتداد سطحی کیا جا سکتا ہے، اشارہ امتداد جسمی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا خط کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اشارہ امتداد خطی کرتے ہیں، مثال کی طرف ہم تو مشیر سے نقطہ موہومہ نکلے گا اور وہ خط موہوم بناتا ہوا اس خط کے ایک نقطے پر جا کر منطبق ہو جائے گا۔ اور اگر اشارہ امتداد سطحی کرنا ہے تو اس میں ہم کہیں گے کہ مشیر سے ایک خط نکلے گا اور سطح موہوم بناتا ہوا پورے خط پر جا کر منطبق ہو جائے گا۔ اچھا، اشارہ امتداد جسمی نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ امتداد جسمی میں سطح موہوم نکلتی ہے اور وہ مشار الیہ کی سطح پر منطبق ہوتی ہے، اور ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ خط ہے اور سطح کا خط پر انطباق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خط کی طرف اشارہ امتداد جسمی نہیں ہوگا۔ اور چونکہ خط کے اندر نقطہ موجود ہے اس واسطے اس کی طرف اشارہ امتداد خطی ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خط کی طرف دو اشارے ہوتے ہیں، ایک تو امتداد خطی ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے امتداد سطحی، مگر ان دونوں اشاروں میں فرق ہے جس کو اشارے نے والفرق بین الاشارتین ان الاولی سے بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو پہلا اشارہ ہے وہ پورے خط پر منطبق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ایک نقطے پر منطبق ہوتا ہے، اور جو دوسرا اشارہ ہے وہ پورے خط پر منطبق ہوتا ہے۔ اور فلاسفہ نے اصطلاح مقرر کی ہے کہ جس پر اشارہ منطبق ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ بالقصد کہلاتا ہے، اور جس پر منطبق نہیں ہوتا اس کی طرف اشارہ بالتبع کہلاتا ہے۔ یعنی فلاسفہ کے اصطلاح میں اشارہ کے بالقصد اور بالتبع ہونے کا مدار مشیر کے ارادے پر نہیں ہے کہ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ارادہ کہ جس کی طرف اس نے اشارہ کا ارادہ کیا ہو اس کی طرف بالقصد ہے،
اور جس کی طرف اشارہ کا ارادہ نہیں کیا اس کی طرف بالطبع، بلکہ مدار انطباق اور عدم انطباق پر ہے۔ لہذا اگر ہم خط کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اشارہ امتداد خطی کرتے ہیں تو یہ اشارہ پورے خط پر منطبق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایک نقطے پر منطبق ہوتا ہے۔ لہذا خط کے نقطے کی طرف اشارہ بالقصد ہوا اور خط کی طرف اشارہ بالتبع ہوا، اور اگر خط کی طرف اشارہ امتداد سطحی کیا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ خط کی طرف اشارہ بالقصد ہوگا اور نقطے کی طرف اشارہ بالتبع ہوگا۔ اس پوری تفصیل سے جو اصل بات ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگا کہ خط کی طرف اشارہ کرنے سے نقطے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک کی جانب بالقصد اور دوسرے کی جانب بالتبع ہو۔ لہذا طرف اور ذی طرف دونوں کی طرف اشارہ میں اتحاد پایا جا رہا ہے، تو حلول کی جو تعریف ذکر کی گئی ہے وہ اس پر صادق آتی ہے۔